بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسماء منصوبہ میں سے مفعول بہ کی تفصیلات پڑھی تھیں، جس میں مفعول بہ کی تعریف، اس کی اقسام، اور پھر تعدد مفعول بہ، پھر فاعل کی وجوبی تقدیم اور مفعول بھی کی وجوبی تقدیم، اور ہم نے مشق کو حل کر لیا تھا کافی حد تک۔ صرف 3 سوال باقی تھے جن کو ہم نے حل کرنا تھا، تو وہ ہم انشاءاللہ ابھی حل کریں گے، اور اس کے بعد اسماء منصوبہ میں سے دوسرا اسم مفعول مطلق انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ جی، ہمارے پاس کوشچن نمبر 8 ہے، مندرجہ ذیل میں فاعل کی مفعول بہ پر وجوبی تقدیم کی وجہ بیان کریں۔ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ بعض صورتوں میں فاعل مفعول بہ پر وجوبی طور پر مقدم ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں مفعول بہ جو ہے وہ فاعل پر وجوبی طور پر مقدم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ فاعل مفعول بہ پر مقدم ہے، لیکن وہ مقدم کیوں ہے، اس کی صرف وجہ ہم نے تلاش کرنی ہے۔ تو جب ہم پیچھے اس کی وجوہات کو دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں ان جملوں کے اندر اس کی وجہ سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلا جملہ ہمارے پاس قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی ہیں کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ تو اب یہاں پر نزلنا فعل با فاعل ہے، اور الذکر یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو نزلنا، نزلنا جو ہے اس میں فاعل دراصل ضمیر متصل ہے، فاعل نزلنا میں ضمیر متصل ہے نا، اور اس کا مفعول جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے۔ تو فاعل کی وجوبی تقدیم کی دوسری صورت جو ہے وہ یہاں پہ فٹ آ رہی ہے، لہذا یہاں پر فاعل کو ضمیر متصل ہونے کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے دوسری شکل ہے اکرم موسیٰ یحییٰ، عزت کی موسیٰ نے یحییٰ کی۔ تو یہاں پر موسیٰ جو ہے وہ فاعل ہے اور یحییٰ مفعول بھی ہے۔ تو فاعل کو اس لیے مقدم کیا وجوبی اعتبار سے کیونکہ فاعل اور مفعول بھی دونوں اسم مقصور ہیں، اور ان میں اشتباہ کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم یحییٰ کو مقدم کر دیں گے تو پھر یحییٰ فاعل بن جائے گا، مفعول قائم نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے استنصرناکم، ہم نے آپ سے مدد طلب کی، استنصرناکم ہم نے آپ سے مدد طلب کی۔ تو اب یہاں پر بھی استنصرنا فعل با فاعل اور قوم ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے، تو یہاں بھی فاعل کو وجوباً مقدم کیا گیا ہے کیونکہ فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیر متصل ہیں، فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیر متصل ہیں۔ جیسے مثال ہم نے پڑھی تھی اکرمتہ، تو یہاں پہ ہے استنصرناکم، تو استنصرنا جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، اور کم ضمیر جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اس کے بعد ہے انما اکرم سعید خالدا، انما اکرم سعید خالدا، بے شک عزت کی سعید نے خالد کی، بے شک عزت کی سعید نے خالد کی۔ تو یہاں خالد مفعول بھی جو ہے اس کا حصر مقصود ہے کہ سعید نے صرف خالد کی ہی عزت کی ہے اور کسی کی نہیں کی۔ تو جب کسی جملے کو الا یا انما کے ساتھ محصور کر دیا جائے، مفعول بھی کا حصر مقصود ہو، تو وہاں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو چاروں صورتوں کو یہاں پر چاروں مثالوں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 9واں سوال ہے، مندرجہ ذیل مثالوں میں مفعول بھی کی فاعل یا فعل اور فاعل دونوں پر وجوبی تقدیم کی وجہ بیان کریں۔ یعنی یہاں پر مفعول بھی جو ہے وہ مقدم ہے، بعض مثالوں میں تو فاعل پر مقدم ہے اور بعض میں فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟
قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت کرنا۔ تو ینفع فعل اور الظالمین یہ مفعول بھی ہے، جو معذرتہم مضاف الیہ مل کر یہ اس کا فاعل ہے، تو فاعل مؤخر ہے اور مفعول بھی جو ہے وہ مقدم ہے۔ تو یہاں مفعول بھی کو اس لیے مقدم کیا کیونکہ فاعل میں ایک ضمیر ہے ہم، جو مفعول بھی کی طرف لوٹ رہی ہے الظالمین، تو الظالمین چونکہ جمع کا صیغہ ہے، اور معذرتہم جو ضمیر ہے ہم کی یہ الظالمین کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مفعول بھی کی طرف لوٹنے والی ضمیر فاعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ دوسری مثال ہے فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تم کیسے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ تو یہاں پر فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ، یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور تنکرون یہ فعل با فاعل ہے۔ تو فَأَيَّ جو ہے یہ اسم استفہام ہے، اسم استفہام ہے۔ اگر مفعول بھی اسم شرط، اسم استفہام یا کم خبریہ ہو تو فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہے۔ اس کے بعد آگے سبق جملہ ہے ما حافظ الدرس الا سعید، نہیں سبق یاد کیا مگر سعید نے، یعنی صرف سعید نے ہی سبق یاد کیا ہے۔ تو یہاں بھی وہی اثر والی بات ہے کہ جب فاعل کو الا یا انما کے ساتھ محصور کرنا مقصد ہو تو پھر اس کو مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے، یعنی جب فاعل کا حصر مقصود ہو تو پھر مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے، ما حفظ الدرس الا سعید۔ اس کے بعد آگے ہے کم دینار انفقت، کتنے ہی دینار میں نے خرچ کیے۔ تو یہاں یہ بھی اس میں کم خبریہ ہے، تو کم خبریہ جب آ جاتا ہے تو پھر مفعول بھی کو فعل اور فاعل دونوں پر مقدم کرتے ہیں۔ تو یہاں انفقت فعل با فاعل ہے اور کم دینار یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو یہاں مفعول بھی جو ہے وہ فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس 10واں سوال یہ ہے مندرجہ ذیل آیات کی ترکیب کریں، ان آیات کی صرف ترکیب کرنی ہے۔ انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو یہاں انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور لا اجدو لام تاکید کا ہے، اور اجدو بھی فعل با فاعل۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل میں انی یا ضمیر متکلم کی جو ہے یہ اس کا اسم ہے، انا کا، انی یہ اس کا اسم بن جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل کا، اور لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، اور اجدو فعل با فاعل، ریحہ مضاف، یوسف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ لاجدو کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر بن جائے گی، یعنی یہ پورا جملہ جو ہے لاجد ریح یوسف، لاجد ریح یوسف، یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے اس کی خبر بن جائے گی۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جملہ بھی بالکل ویسے ہی ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، اور لا يحب فعل با فاعل، اور المعتدین یہ اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہو جائے گی۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر دونوں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ آگے ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، وَلَا تَبْخَسُوا اور نہ تم کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ تو وَلَا تَبْخَسُوا یہ ہو گیا فعل با فاعل، نہ تم دو، الناس یہ مفعول بھی اول، اور اشیاء
مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور مفعول اول اور مفعول ثانی دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ ہماری مشق رہتی تھی، یہ ہم نے حل کر لی۔ اس کے بعد آگے ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق، اسماء منصوبہ 12 تھے، ان میں سے 5 مفاعل خمسہ تھے، یعنی 5 مفعول تھے۔ سب سے پہلا مفعول ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، نفیاً واقع ہو یا اثباتاً واقع ہو، جیسے قتل داؤد جالوتا ولا تقتلوا انفسکم۔ جبکہ مفعول مطلق جو ہے یہ وہ مصدر ہوتا ہے، مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو منصوب ہو اور لفظاً یا معناً فعل کے موافق ہو، اور فعل کے بعد اس کی تاکید یا اس کی نوع یا اس کے عدد کے بیان کے لیے ذکر کیا جائے۔ یعنی یہ وہ مصدر ہوتا ہے جو فعل کے معنی میں یا اس کے لفظ میں موافق ہو۔ لفظ میں جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، تو کلمہ سے ہی تکلیماً یہ اس کے لفظوں میں اس کا موافق ہے۔ اور معنی ہوتا ہے جیسے قعدت جلوساً، میں بیٹھا بیٹھنا، اب قعدت کا معنی بھی بیٹھنا ہے، جلوساً کا معنی بھی بیٹھنا ہے، تو یہ معنی اس کے موافق ہے۔ یعنی مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور اس فعل کی تاکید کے لیے آیا ہو یا اس فعل کی نوع یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، یعنی یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو لانے کا۔ تو گویا کہ مفعول مطلق وہ ہوا جس پر فاعل کا فعل تو واقع نہیں ہو رہا، لیکن یہ فعل کی تاکید کر رہا ہے یا فعل کے عدد اور اس کی نوع کی وضاحت کر رہا ہے، اور پھر یہ اس فعل کے لفظوں میں اس کا موافق ہوتا ہے یا اس فعل کے معنی میں اس کا موافق ہوتا ہے۔ جی، مفعول مطلق وہ مصدر ہے، کتاب سے دیکھیں، مفعول مطلق وہ مصدر ہے، یہ دراصل مصدر ہوتا ہے۔ کلم یکلم تکلیما، تو تکلیما یہ مصدر ہے۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو منصوب ہو۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ منصوب ہو، کیونکہ ہم منصوبات ہی پڑھ رہے ہیں، وہ منصوب ہی ہوتا ہے۔ تو مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو منصوب ہو اور لفظاً یا معناً فعل کے موافق ہو، لفظاً موافق ہو یا کم از کم معنی میں اس کے موافق ہو، اور فعل کے بعد آئے اور اس کی تاکید یا اس کی نوع یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا۔ تو یہ گویا کہ ڈبل جملہ ہو جاتا ہے، اور کسی جملے کو یا کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال ہے قعدت جلوساً، میں بیٹھا بیٹھنا۔ ان مثالوں میں تکلیماً اور جلوساً مفعول مطلق ہیں۔ تو تکلیماً میں تو لفظوں کے ساتھ، کلم یکلم وہاں بھی کلم یکلم کا ہی کاف لام میم کا مصدر ہے، مادہ ہے، اور یہاں بھی تکلیماً میں بھی کاف لام میم کا ہی مادہ ہے۔ اور قعدت جلوساً میں معنن موافق ہے، کیونکہ قعدہ یقعد کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور جلسہ یجلس کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس کو مطلق کیوں کہتے ہیں؟ اس کو مطلق اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کے ساتھ مفعول بہ یا مفعول فی یا مفعول لہ اور مفعول معہ کی قیود نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے جو ہم نے مفعول پڑھا ہے وہ مفعول بہ تھا۔ اس کے بعد جو آگے مفعول آئیں گے ان میں ایک مفعول فی ہی ہے، ایک مفعول لہ ہے، اور ایک مفعول معہ ہے۔ تو چونکہ یہ مفعول ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ان چاروں قیدوں میں سے کوئی بھی قید نہیں ہوتی، نہ بہی کی ہوتی ہے، نہ فی کی ہوتی ہے، نہ لہو کی ہوتی ہے، اور نہ ہی معہو کی ہوتی ہے، لہذا اس کو مفعول مطلق کہہ دیتے ہیں کہ یہ مطلق مفعول ہے، بہی معہو فیہ لہو وغیرہ نہیں ہے۔ تو ہم مفعول مطلق پڑھ رہے تھے۔ مفعول مطلق سے مراد وہ مصدر ہے جو منصوب ہو اور لفظاً یا معناً فعل کے موافق ہو، اور فعل کے بعد اس کی تاکید کے لیے یا اس کی نوع یا اس کے عدد کے بیان کے لیے ذکر کیا جائے، جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور دوسری مثال ہم نے پڑھی قعدت جلوساً،
تو اس مفعول کو مفعول مطلق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مفعول بھی، مفعول معہ، لہو، فیہ کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، تو یہ گویا کہ بغیر قید کے ہے اور مطلق طور پر یہ مفعول ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے مفعول مطلق لانے کے مقاصد، کہ مفعول مطلق لایا کیوں جاتا ہے۔ تعریف کے اندر بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ مفعول مطلق جو ہے یہ فعل کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے یا فعل کی نوع اور اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تین اسباب ہوتے ہیں اس کو لانے کے۔ اب اس کی باقاعدہ تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ مفعول مطلق کو لانے کے جو مقاصد ہیں، کس مقصد کے لیے مفعول مطلق کو لایا جاتا ہے۔ مفعول مطلق لانے کے مندرجہ ذیل تین مقاصد ہو سکتے ہیں۔ مفعول مطلق لانے کے مندرجہ ذیل تین مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مقصد ہے تاکید، یعنی مذکورہ فعل کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو لانا۔ مذکورہ فعل میں جو فعل ذکر کیا گیا ہے اس کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو لانا، جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا۔ اس صورت میں مصدر عموماً اپنے مشہور وزن پر آتا ہے، اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، یعنی تب تاکید کے لیے لایا جا رہا ہو تو مصدر عموماً اپنے مشہور اوزان، یعنی جس مصدر کا جو وزن علم الصرف کے اندر ہم پڑھیں گے یا جو اوزان اس کے معروف ہوں گے وہ انہی اوزان پر آئے گا، ان اوزان سے ہٹ کر نہیں آئے گا۔ تو مفعول مطلق لانے کا پہلا مقصد تو یہی ہے، تاکید، یعنی فعل مذکور کے معنی میں تاکید پیدا کرنا، جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یا وہ کہہ رہے ہیں ضربتہ ضرباً، میں نے اس کو مارا، مارنا، تو یعنی بہت زیادہ مارا۔ تو اسی طرح دوسرا جو مقصد ہے مفعول مطلق لانے کا وہ ہے بیان نوع، بیان نوع، یعنی وقوع فعل کی حالت و کیفیت بیان کرنے کے لیے لانا۔ نوع کا معنی ہے نوعیت، یہ نوعیت سے ہے کہ جب آپ فعل واقع کریں یا جب فعل واقع ہوا ہو تو اس وقت اس کی فعل کی نوعیت کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی، یعنی وقوع فعل کی حالت و کیفیت کو بیان کرنا، فعل کے واقع ہونے کی حالت و کیفیت کو بیان کرنا، جیسے جلست جلست المتعلم، میں بیٹھا متعلم کا سا بیٹھنا، متعلم کی طرف بیٹھا، تو یہاں جلست فعل ہے اور جلسہ یہ اس کا مفعول مطلق ہے، جلست المتعلم، کہ میں متعلم یعنی طالب علم کی طرح بیٹھا۔ اس صورت میں ثلاثی مجرد سے مصدر عموماً فعلۃ کے وزن پر آتا ہے۔ اصل مصدر کو مضاف بنانے سے بھی نوع کا معنی حاصل ہو جاتا ہے، جیسے مر القطار مر الصحابی، ریل گاڑی بادل کے گزرنے کی طرح گزر گئی، مر القطار مر الصحابی۔ اب یہ جو پہلا مرہ ہے یہ تو ہے فعل، مرہ یمر، اور دوسرا مرہ جو ہے یہ مصدر ہے۔ تو ریل گاڑی بادل کے گزرنے کی طرح گزر گئی، یعنی کہ اتنی تیز تھی کہ جس طرح بادل تیزی سے گزر جاتا ہے ریل گاڑی بھی ویسے ہی گزر گئی۔ تو یہ مفعول مطلق کا دوسرا مقصد ہے، یعنی وقوع فعل کی حالت یا کیفیت کو بیان کرنا، وقوع فعل کی حالت یا کیفیت کو بیان کرنا۔ تیسرا ہے بیان عدد، تیسرا ہے بیان عدد، یعنی وقوع فعل کی تعداد بیان کرنا، کہ یہ فعل کتنی مرتبہ واقع ہوا ہے، ایک مرتبہ واقع ہوا ہے، دو مرتبہ واقع ہوا ہے یا تین مرتبہ واقع ہوا ہے۔ جیسے جلست جلستن، میں بیٹھا ایک مرتبہ، جلست جلستن میں ایک مرتبہ بیٹھا، اور اگر اس کو جلست جلستین کر دیں تو ہو جائے گا میں دو مرتبہ بیٹھا، اور آگے اگر اس کو آپ زیادہ کر دیں جلست جلسات، میں کئی مرتبہ بیٹھا، میں کئی مرتبہ بیٹھا۔ تو یہ وہ تین مقاصد ہیں جو مفعول مطلق کو لانے کے لیے
بیان کیے جاتے ہیں، جو مفعول مطلق کو لانے کے بیان کیے جاتے ہیں، کہ یعنی مفعول مطلق کو تین مقاصد کے لیے لایا جاتا ہے، یا تو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، یا پھر وقوع فعل کی نوعیت یعنی اس کی حالت اور کیفیت کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، یا پھر وقوع فعل کے عدد تعداد کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس صورت میں ثلاثی مجرد سے مصدر عموماً فعلۃ کے وزن پر آتا ہے، یعنی اگر عدد کے لیے لانا ہو تو فعلۃ کے وزن پر آئے گا، اور اس کی حالت بیان کرنی ہو تو فعلۃ کے وزن پر آئے گا۔ تو یہ ایک جملہ بھی عربی کے اندر معروف ہے کہ الفعلۃ للمرۃ والفعلۃ للہیئۃ۔ الفعلۃ للمرۃ یعنی فعلہ کا وزن جو ہے یہ مرہ مرتبہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ یعنی عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ والفعلۃ للہیئۃ اور فعلہ کا وزن جو ہے یہ ہیئت کیفیت حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے نائب مفعول مطلق، یعنی بسا اوقات مفعول مطلق نہیں ہوتا، اس کا نائب آ جاتا ہے جو مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور یہ جو مفعول مطلق کے نائب ہیں وہ 6 طرح کی چیزیں ہیں۔ نائب مفعول مطلق یہ وہ اسماء ہیں جو فعل کا مصدر تو نہیں ہوتے مگر حکم میں مصدر کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ مصدر یعنی مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل 6 ہیں، یہ مندرجہ ذیل 6 ہیں۔ تو جب یہ بھی فعل کے بعد واقع ہوں گے تو ان کا حکم بھی مفعول مطلق کا ہی ہوگا، یہ بھی مفعول مطلق ہی کہلائیں گے، ترکیب کے اندر ان کو مفعول مطلق کہا جائے گا۔ اور یہ 6 طرح کے اسماء ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم مصدر، ایک ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے اسم مصدر۔ مصدر کی جگہ اسم مصدر ذکر کیا جائے، جیسے اعطیتک عطاء، میں نے تجھے دیا دینا۔ اب یہاں پر اعطیت اعطا یعطی کا جو مصدر ہے وہ ہوتا ہے اعطاء، اعطا یعطی اعطاء، لیکن عطاء جو ہے یہ مصدر کا ایک نام ہے، یہ مصدر نہیں ہے عطاء۔ تو مصدر کی جگہ اس میں مصدر ذکر کیا جائے، جیسے اعطیتک عطاء، تو یہاں جو عطاء ہے یہ بھی مفعول مطلق ہی کہلائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے صفت۔ صفت سے مراد وہ اسم ہے جو مذکورہ فعل کے مصدر کی صفت واقع ہو، جو مذکورہ فعل کے مصدر کی صفت واقع ہو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ وافر کھاؤ۔ تو اصل میں عبارت تھی وَقُلَا مِنْهَا أَكْلًا رَغَدًا، وَقُلَا مِنْهَا أَكْلًا رَغَدًا۔ اب دیکھیں وہ اسم جو مذکورہ فعل کے مصدر کی صفت ہو، اب یہ جو مذکورہ فعل ہے وہ ہے وَقُلَا، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے أَكْلًا۔ تو عقلاً کی یہ راغدن صفت ہے، وَقُلَا مِنْهَا راغدن، عقلاً یہ موصوف ہے اور راغدن اس کی صفت ہے، لیکن یہ کلام سے محذوف ہے۔ تو وَقُلَا مِنْهَا راغدن، تو یہاں پہ جو راغدن ہے یہ بھی نائب مفعول مطلق ہے، یعنی مفعول مطلق کے معنی میں ہے اگرچہ ہے صفت۔ تیسرے نمبر پر اسم اعلیٰ ہوتا ہے۔ مصدر کی جگہ وہ اسم اعلیٰ ذکر کیا جائے جس کے ساتھ مذکورہ فعل صادر ہوا ہو، یعنی جس آلے کے ساتھ، جس ہتھیار کے ساتھ یا جس چیز کے ساتھ فعل واقع ہوا ہو اس کو مصدر کی جگہ پر بیان کر دیا جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ضربتہ صوتاً، ضربتہ صوتاً، میں نے اس کو کوڑے سے مارا، ضربتہ صوتاً، میں نے اس کو کوڑے سے مارا۔ تو اصل میں عبارت ہونی چاہیے تھی ضربتہ ضرب صوت، میں نے اس کو مارا کوڑے کی ضرب، یعنی کوڑے کی مار ماری۔ تو یہاں پہ ضربہ جو ہے اس کو حذف کر دیا، تو صوتاً جو آلہ تھا اسی کو مصدر کی جگہ پہ رکھ دیا، ضربتہ صوتاً، میں نے اس کو کوڑے سے مارا۔ چوتھے نمبر پر ہے اسم عدد۔ مصدر کی جگہ کوئی اسم عدد ذکر کر دیا جائے، مصدر کی جگہ پر کوئی اسم عدد ذکر کر دیا جائے، جیسے فجلدوہم
समानीन जल्दतन, फजलिदूहुम, तुम उनको मारो, समानीन 80, जल्दतन कोड़े, तुम उन्हें 80 कोड़े मारो। तो ये असल में था फजलिदूहुम जल्दतन समानीन जल्दतन, इन तुम उन्हें कोड़े मारो 80 कोड़े, फजलिदूहुम जल्दतन समानीन जल्दतन। इस तरह पांचवें नंबर पर नायब मफूल मुतलक जो है वो होता है कुल या बाज। लफ्ज कुल या लफ्ज बाज फेल के मस्तर की तरफ मुजाफ हूँ, लफ्ज कुल या लफ्ज बाज फेल के मस्तर की तरफ मुजाफ हूँ। जैसे अल्लाह फरमाते हैं फला तमीलु कुल्लल मैली, बस तुम मत मायल हो जाओ सारा मायल होना। तो असल में ये था फला तमीलु मैलन कुल्लल मैली, फला तमीलु कुल्लल मैली। तो यहाँ पे कुल का लफ्ज जो है वो फेल का जो मस्तर अल मैल है उसकी तरफ मुजाफ हो रहा है, फला तमीलु कुल्लल मैली। दूसरी मिसाल है वलो तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, और अगर वो हम पर कोई बात गढ़ कर लगाता। तो यहाँ असल में था वलो तक़व्वल अलैना अक़ावीला बाज़ल अक़ावील, वलो तक़व्वल अलैना अक़ावीला बाज़ल अक़ावील। उसके बाद छठा है इसमें इशारा, यानी मस्तर की जगह वो इसमें इशारा जिक्र किया जाए जिसका मशारुन इलैह मस्तर हो। मस्तर की जगह पर वो इसमें इशारा जिक्र किया जाए जिसका मशारुन इलैह मस्दर हो। जैसे ज़रबतहु हाज़ा ज़र्ब, मैंने उसे इस किस्म की मार मारी, ज़रबतहु हाज़ा ज़र्ब, मैंने उसे इस किस्म की मार मारी। तो असल में है ज़रबतहु ज़रबन हाज़ा ज़र्ब, ज़रबतहु ज़रबन हाज़ा ज़र्ब। तो ये वो छह अस्मा हैं जो नायब मफूल मुतलक बनकर आते हैं, यानी वो मस्तर तो नहीं होते लेकिन हुक्म में मफूल मुतलक मस्तर के ही होते हैं और इनके ऊपर भी नस्ब आती है। सबसे पहला इसमें मस्तर है, दूसरे नंबर पर सिफ्त है, तीसरे नंबर पर इसमें आला है, चौथे नंबर पर इसमें अदद है, और पांचवें नंबर पर लफ्ज कुल या बाज है जो फेल के मस्तर की तरफ मुजाफ होकर आए, और छठे नंबर पर इसमें इशारा है। उसके बाद आगे है नमूना तरकीब, कि ये जो जुमले हमने यहाँ पर पढ़े हैं इनकी तरकीब कैसे होगी। तो तरकीब का नमूना यहाँ पर एक आयत का बयान किया गया है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। तो वाव जो है ये हरफ अतफ है मबनी बरफत, वाव हरफ अतफ है मबनी बरफत, और कल्लमा फिल माजी ये भी मबनी बरफत, लफ्ज अल्लाह फ़ाइल मरफू और रफ़ा की अलामत ज़म्मा है, लफ्ज मूसा मफूल बिही मंसूब, नस्ब की अलामत फ़तह तकदीरी, और तकलीमन ये मफूल मुतलक मंसूब और इसके नस्ब की अलामत फ़तह ज़ाहिर। तो तरकीब बनेगी कल्लमा फ़ेल माजी, अल्लाहु लफ्ज अल्लाहु ये फ़ाइल, लफ्ज मूसा इसका मफूल बिही, और तकलीमन मफूल मुतलक, फेल अपने फ़ाइल मफूल बिही और मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया, यानी दोनों मफाइल से मिलकर मफूल बिही भी और मफूल मुतलक भी। तो ये सारी बहस जो है ये मफूल मुतलक की थी। खुलासा कलाम ये है कि मफूल मुतलक वो मसदर होता है जो मंसूब होता है लफ्जन या मानन, फेल के मुआफिक होता है, और फेल के बाद उस फेल की ताकीद के लिए या उसकी नौ और अदद को बयान करने के लिए लाया जाता है। जैसे वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, तो यहाँ पर कलाम की अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करना, तो यहाँ पर ताकीद के लिए लाया गया है। और कल्लमा फेल के मुआफिक है, कल्लमा फेल के अल्फाज के मुआफिक है। जबकि दूसरी मिसाल जो है वो है क़अदतु जुलूसन, मैं बैठा बैठना। तो यहाँ पर लाया तो ताकीद के लिए ही गया है लेकिन यहाँ पर लफ्जन नहीं मानन फेल के मुआफिक है, क्योंकि क़अद यक़ूदु का माना भी बैठना होता है और जलस यजलिसु का माना भी बैठना होता है।
मैं बैठा, बैठना। अब इस मफूल मुतलक को मफूल मुतलक क्यों कहा जाता है, उसकी वजह बयान कर रहे हैं। क्योंकि 5 मफाइल का यहाँ तज़किरा होगा, उनमें से 4 मफाइल ऐसे हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ बयान किया गया है, यानी उनकी कुछ ना कुछ ताकीद जो है वो बयान की गई है कि जी ये मफूल बिही है, ये मफूल माहू है, ये मफूल लहू है, ये मफूल फीही है। लेकिन ये मफूल ऐसा है कि जिसके साथ कोई भी कैद नहीं है। तो जब इसके साथ कोई कैद नहीं तो ये मुतलक मफूल है, मुतलक तौर पर ये मफूल होगा। मफूल मुतलक को लाने के 3 मकासद होते हैं। पहला मकसद तो ये होता है कि फ़ेल के माना में ताकीद पैदा करना, जैसे वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। और इस सूरत में ये उमूमन अपने मशहूर वजन पर आता है। तो मस्दर के जो औज़ान हैं वो इल्म सर्फ के अंदर बयान किए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। बाकी हर बाब का एक मस्दर होता है, उसके अलावा सुलासी मुजर्रद के बहुत सारे मसादिर हैं, वह औज़ान हैं। इस तरह सुलासी मजीद फ़ी के बहुत सारे औज़ान हैं, वो सारे इल्म सर्फ के अंदर मौजूद हैं। आप में से बाद ने पढ़े होंगे और बाद ने नहीं पढ़े हैं। उसके बाद फिर इसका दूसरा मकसद होता है बयान नौ, यानी वक़ूअ फ़ेल की हालत, उसकी नौइयत और कैफियत को बयान करना कि जिस वक़्त फ़ेल वाक़ हुआ था तो उस फ़ेल के वक़ू की हालत क्या थी। जैसे जलस्तु में बैठा, जिलसतल मुतअल्लिम, मुतअल्लिम की तरह बैठना। तो अब ये है कि जुलूस ये एक फ़ेल वाक़ हुआ है और वाहिद मुतकल्लिम शख्स जो है वो फाइल है कि मैं बैठा। तो जब बैठने का फेल वाक़ हुआ तो कैसे बैठा, मुतअल्लिम की तरह, यानी इसने गोया कि उसकी हालत को बयान कर दिया कि जब बैठा तो मुतअल्लिम की तरह बैठा। तो जिस तरह मुतअल्लिम स्टूडेंट तालिब इल्म अपने उस्ताद के सामने बैठता है, इस तरह बैठा। तो जुलूस की, बैठने की कैफियत और नौइयत को बयान किया। और इसी तरह इस सूरत में सुलासी मुजर्रद का मसदर जो है वो उमूमन फ़ेलात उनके वजन पर आता है, नौइयत यानी कैफियत को, वल फ़ेलातु लिल हैयती, हैयत कैफियत को बयान करने के लिए। तीसरे नंबर पर है बयान आदत। जब बयान आदत के लिए होता है तो फिर ये अल्फाला, फाला के वजन पर उमूमन आता है। जैसे जलस्तु जलसतन, मैं एक मरतबा बैठा, यानी वक़ूए फ़ेल के अदद को बयान करना कि ये फ़ेल मैंने एक मरतबा किया है, 2 मरतबा किया है। आप कह लें ज़रबतु ज़रबतन, मैंने एक बार मारा है, या ज़रबतु ज़रबतैन 2 बार मारा है, या ज़रबतु ज़रबातिन ज़रबातिन कई बार मारा है। इस सूरत में उमूमन फ़ेल का मस्दर जो है वो फ़ाला के वजन पर आता है, अल्फ़ालतु लिलमर्रति। उसके बाद बाज बाज अस्मा ऐसे हैं जो मस्दर तो नहीं होते, लेकिन वो मफूल बिही और मस्दर के तौर पर मस्दर के कायम मकाम और मफूल मुतलक के कायम मकाम आते हैं। उनमें से सबसे पहले इसमें मस्दर है जो मस्दर की जगह पर जिक्र किया जाए, जैसे आतईतु का अतौअन। दूसरे नंबर पर सिफ्त है जो मज़कूरा फेल के मस्दर की सिफ्त होती है, जैसे वकुला मिनहा रगदन। तीसरे नंबर पर इसमें आला है, चौथे नंबर पर इसमें अदद है, पांचवें नंबर पर लफ्ज कुल और बाद है जब वो फेल के मस्दर की तरह मुजाफ हूं, और छठे नंबर पर इसमें इशारा है। उसके बाद इसी की मशक है, जिसमें सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि मफऊल मुतलक की तारीफ, मिसाल और वजह तस्मिया बयान करें। तो मफऊल मुतलक की तारीफ हमने अभी पढ़ी कि इससे मुराद वो मसदर है जो मंसूब हो और लफ्जन या मानन फेल के मुवाफिक हो, और फेल के बाद उसकी ताकीद या उसकी नौ या उसके अदद के बयान के लिए लाया जाए। ये तो होगी उसकी तारीफ। उसकी मिसाल है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। और वजह तस्मिया ये है कि चूंकि ये मफूल जो है बिही फीही लहू और माहू की कुयूद से आज़ाद होता है, लिहाजा इसको मफूल मुतलक कहा जाता है। नंबर 2, मफूल मुतलक लाने के मकासद जिक्र करें और मिसाल भी दें। मकासद 3 होते हैं, या तो ताकीद के लिए लाया जाता है जैसे वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, या बयान नौ के लिए लाया जाता है जैसे जलस्तु जिलसतल मुतअल्लिम, या फिर बयान आदत के लिए लाया जाता है जैसे जलस्तु जलसतन जलसतैनी या जलसात। उसके बाद अगला सवाल ये है कि कौन कौन सी चीज़ें मफूल मुतलक का नायब बन सकती हैं, बयान करें। तो वो टोटल 6 चीज़ें हैं जो मफूल मुतलक का नायब बनकर आ सकती हैं।
وہ اس میں مصدر ہے، صفت ہے، اس میں آلہ ہے، اس میں عدد ہے، لفظ کل یا بعض ہے جب وہ فعل کے مصدر کی طرح مضاف ہوں، اسی طرح اس میں اشارہ ہے۔ چوتھا سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول مطلق کا تعین کریں، نیز بتائیں کہ وہ کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ تو پہلا ہمارے پاس جملہ ہے لعب حسن لاعبا، کھیلا حسن نے کھیلنا، تو یہاں لعب حسن لاعبا، تو یہاں پر یہ تاکید کے لیے آیا ہے، لعب حسن لاعبا، فعل یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہے کہ حسن نے خوب کھیلا۔ دوسرا ہے یشرب الطفل اللبن شربا، یشرب الطفل اللبن شربا، کہ پیتا ہے بچہ دودھ، دودھ پینا، پیتا ہے بچہ دودھ، دودھ پینا، تو یہاں بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے۔ اور ان دونوں مثالوں میں ہی فعل جو ہے مصدر اپنے فعل کے لفظ کے موافق ہے، لاعبہ سے لاعبن، یہ مصدر ہے لاعبن، اور یہ لاعبہ سے نکلا ہے اور لاعبہ کے موافق ہے، اور اس طرح یشربو میں شربن جو ہے یہ بھی اپنے فعل کے موافق ہے۔ دوسرے شیخ نمبر پر شیخ ایک پوائنٹ تھا، یہ نوعیت کے لیے نہیں یشربو اور شربن شیخ صاحب؟ نہیں، نوعیت کے لیے نہیں ہے، اچھا سر، ہاں جی نوعیت کے لیے نہیں ہے یہاں پہ۔ جی رائٹ، شکریہ، جی، جزاک یہاں کوئی شیخ نوعیت صاحب بیان جو نہیں کی گئی، یہاں پہ کوئی نوعیت بیان نہیں کی گئی، یہاں پر صرف اتنا یہ ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پینا، اس کی تاکید ہے خالصتاً۔ آگے ہے مر القطار مر السحاب، گزری ٹرین بادل کا سا گزرنا۔ اب یہاں پر جو ہے، یہاں پر ہے اس کی نوعیت کہ جب ٹرین گزری تو ایسے گزری جیسے بادل گزرتا ہے، تو یہاں پر مرہ، مرہ جو دوسرا ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ یہاں بیان نو کے لیے ہے، یہ یہاں بیان نو کے لیے ہے۔ اب آگے ہے تدور الارض دورتن فی الیوم، گھومتی ہے زمین ایک چکر ایک دن میں، تو ہم یہاں پر جو ہے تدور فعل ہے اور دورتن یہ اس کا مصدر ہے، اور یہ فعلا تن کے وزن پر ہے، فعلا تن کے وزن پر ہے، تو فعلا جو ہے وہ بیان عدد کے لیے آتا ہے، یعنی زمین گھومتی ہے ایک گھومنا، ایک گھومنا ایک دن میں۔ اگر یہ اوپر ہوتا نا یشرب الطفل اللبن شربتن، شربتن یعنی فعلتن کے وزن پر ہوتا، تو پھر ہونا تھا کہ دودھ پیا بچے نے ایک ایک مرتبہ، تو پھر وہ نوعیت کے لیے ہو جانا تھا، لیکن وہ شربن ہے یعنی اس کا عمومی مصدر ہی ہے۔ آگے ہے یاسیب النامر وصوب الاسد، یاسیب النامر وصوب الاسد، جپٹتا ہے چیتا شیر کا سا جپٹنا، تو یہاں بھی وصوب جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور یہاں پر بھی یہ بیان نو کے لیے ہے، یعنی کہ وہ نوعیت اور کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ چیتا جو ہے وہ بھی شیر کی طرح ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ قرأت الکتاب قراءتین، جلستین کے وزن پر، میں نے کتاب پڑھی دو مرتبہ پڑھنا، تو یہاں پر یہ بیان عدد کے لیے ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں اور ان میں نائب مفعول مطلق کی نشاندہی کریں، ان میں نائب مفعول مطلق کی نشاندہی کریں کہ کون سا نائب مفعول مطلق یہاں پر موجود ہے۔ تو فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، تو یہاں پہ جو فجلدو کل واحد جو ہے یہاں پر اس میں عدد یہاں موجود ہے، جس طرح ہم نے پیچھے مثال میں پڑھا تھا فجلدوہم ثمانین جلدہ، تو یہ ہونا چاہیے تھا فجلدوہم جلدتن کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یا فجلدوہم کل واحد منہما جلدتن مئۃ جلدۃ، تو اس میں عدد جو ہے یہاں پر مئۃ یہ نائب مفعول مطلق بنا ہوا ہے یہاں پر۔ آگے ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
वज़्कुरुल्लाह कसीरन, तुम अल्लाह का जिक्र करो बहुत ज्यादा। तो ये इसमें मसदर है अतान की तरह, जैसे आतईतुका अताअन वज़्कुरुल्लाह कसीरन। आगे है अदलता ज़ाकल अदल, तूने इंसाफ किया है, ये इंसाफ अदल तजा का। तो यहाँ जा का जो है ये इसमें इशारा, यहाँ पे नायब मफूल मुतलक है, तो जा का इसमें इशारा है। उसके बाद फिर आगे है ज़रबल्लाइबु अल कुरता रअसन, ज़रबल्लाइबु अल कुरता रअसन, मारा खिलाड़ी ने गेंद को रअसन सर पर, मारा खिलाड़ी ने गेंद को सर पर। तो यहां पर ये इसमें आला है, यहां पर अलकुराता जो है ज़रबल्लाइबु अलकुराता, इसमें आला है रअसन सर पर। जैसे ज़रबतुहु सऊतन, ज़रबतुहु सऊतन, उसी तरह ये पूरी मिसाल है। आगे है ला तुसरिफ कुल्लल इसराफ, तू इसराफ ना कर, मुकम्मल इसराफ करना। तो ये पांचवी सूरत जो है कुल या बास फेल के मस्जिद की तरह मुजाफ हों, जैसे फला तमीलु कुल्लल मैल वलो तक़व्वल अलैना बाज़ल काबिल। आगे है इज्तहिद अहसन इज्तिहादिन, इज्तहिद अहसन इज्तिहादन, इज्तिहादिन यहाँ पे ये सिफ्त है, मज़कूरा फेल के मस्दर की सिफ्त है, जैसे वकुला मिनहा और अवादन। तो अहसना जो है ये यहाँ पर सिफ्त है। उसके बाद हमारे पास छठा सवाल है, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज लगाकर खाली जगह पुर करें और जुमले का तर्जमा करें। यानी कुछ जुमले नीचे दिए गए हैं और उसके साथ साथ ये अल्फाज दिए गए हैं, आपने इन अल्फाज को इन जुमलों के अंदर फिट करना है। पहला लफ्ज है जालिका, जालिका ये इसमें इशारा है ये। दूसरा है रशक़तु, रशक़ा मैंने फेंका। बाजा, बाज के माने में है सिर तू मैं चला, सलासा तीन। अब आपने देखना है कि जो पहला जुमला है वो है अहसन सैरी, अच्छा चलना। तो ये जो ऊपर लफ्ज है सिर तू, ये इसके साथ मुनासिब होगा, सिर तू मैं चला अहसन सैरी, अच्छा चलना। आगे है कुल तू, कुल तू मैंने कहा, जालिकल कौल ये वाला कौल, मैंने ये बात कही। तो जालिकल कौल यहाँ पे आ सकता है, जालिका जो है वो कुल तू में आ जाएगा, कुल तू जालिकल कौल मैंने ये बात कही। उसके बाद आगे है अल अदुवा सहवन, मैंने फेंका दुश्मन की तरफ तीर। तो शक तो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने फेंका दुश्मन की तरफ तीर। आगे है साई तो सला ससाई, साई तो सला साई मैंने तीन साई की, तीन साई की, इसमें या आपको बाद बाद आएगा ना। साई भी कह सकते हैं आप। मैंने बाद सही यानी कि सफा मरवा की जो सही होती है, सही का बाद हिस्सा जो है वो मैंने कर लिया। तो यहाँ पे बाज भी लगा सकते हैं, और अगर सलासा लगाएं तो सलासा यहाँ भी लग सकता है और नीचे वाले में भी लग सकता है। और नीचे वाला जुमला है दार लाइबु हौल मलअबी सलास दौरातिन। तो सलासा नीचे ज्यादा फिट आता है, ऊपर भी वैसे आ जाता है लेकिन यहाँ ज्यादा फिट आएगा। दार लाइबु चक्कर लगाया खिलाड़ी ने, हौल मलअब मैदान के इर्द गिर्द, सलास दौरातिन तीन चक्कर। तो ये यहाँ पर जो जुमले हैं इनको पूरा करना है ऊपर मौजूद अल्फाज के साथ। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 4 में दिए गए
जुमलों की तरकीब करें। सवाल नंबर 4 में दिए गए जुमलों की तरकीब करें। उनमें मफूल मुतलक तो हम देख चुके हैं, अब सिर्फ उनकी तरकीब करनी है। तो तरकीब मैं जल्दी से कर देता हूं, टाइम अगरचे हो चुका है लेकिन 1-2 मिनटों के अंदर तरकीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। लाइबा फेल, हसन फाइल और लाइबन मफूल मुतलक। फेल अपने फाइल और मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। यशरबु तिफलु लबना शुरबन। यशरबु फेल, अतिफलु फाइल, अल्लबना मफूल बिही और शुरबन मफूल मुतलक। फेल अपने फाइल और मफूल बिही और मफूल मुतलक यानी दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। मर्र अल कितारू, मर्रा फेल, अल कितारू फाइल, फिर आगे मर्रा ये मसदर है और ये मुजाफ, अस्सहाबी मुजाफिल है, मुजाफिल है मिलकर ये मफूल मुतलक। फेल अपने फाइल और मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। इसी तरह तदूर फेल, अल अर्ज फाइल, दौरतन मफूल मुतलक, फी हरफ जर, अल यौम मजरूर। हरफ जर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया फेल तदूर के। फेल अपने फाइल मफूल मुतलक और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। यासिबु फेल, अन्नमिरु उसका फाइल, वसूबा मुजाफ, अल असदी मुजाफिल है, मुजाफिल है मिलकर ये उसका मफूल मुतलक। फेल अपने फाइल और मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। क़रअतुल किताबा फेल बा फाइल और अल किताबा ये उसका मफूल बिही और किराअतैनी ये उसका मफूल मुतलक। फेल अपने फाइल, मफूल बिही और मफूल मुतलक दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। तो यहाँ पे हमने इसकी तरकीब भी कर ली। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है, इसी पर हम अपनी क्लास को क्लोज करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।